العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس حدیث پاک میں جو جملہ لکھا گیا کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، اس کے تحت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی، عید کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر یہ فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ان باتوں کا ایک تصور باندھیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی جنت اگلے رمضان کے لیے سجنا شروع ہو جاتی ہے، اور کون سجاتا ہے؟ فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی اور پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے،
اور پھر سجانے والے یہ فرشتے ہوں تو پھر سجاوٹ کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر! یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی برا ہے۔ پھر فرماتے کہ بعض مسلمان یہ مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں کلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ یعنی کچھ ہمیں بھی یاد پڑتا ہے، جو ایک مذہبی گھرانہ ہوتا ہے نا، جس میں کچھ دین کی کچھ رغبت ہوتی ہے، تو یاد آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جب تھے تو رمضان کے آنے پر گھروں کی بھی صفائیاں ہوتی تھیں۔ مجھے تو یاد ہے کہ گھروں کی صفائیاں ہوتی تھیں کہ رمضان آنے والا ہے، یعنی خاص اہتمام کہ بھئی کسی کی آمد ہے، کوئی خاص ایونٹ آ رہا ہے، کوئی خاص اہمیت ہو رہی ہے۔ اور امیر اہل سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ جو شعبان المعظم کے فضائل پر لکھا ہے، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات لکھے ہیں کہ یہ جو کاروبار وغیرہ کرتے تھے، جس سے لینا ہوتا تھا لے لیتے، جس کو دینا ہوتا تھا دے دیتے تھے، گویا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے دنیاوی معاملات میں فارغ ہو جاتے تھے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ رمضان، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ماہ رمضان آنے والا ہے، یہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم زندگی میں نہ جانے کتنے ماہ رمضان گزار چکے ہیں۔ جی ہاں، زندگی میں بہت، زندگی جیسے اگر کسی کے 50 سال ہے تو 50 ماہ رمضان وہ گزار چکا، 40 سال ہیں تو 40 رمضان گزار چکا۔ یہ مہینہ بھی آئے گا، آ کر یہ بھی گزر جائے گا، مگر کیا کبھی کوئی ایسا بیلنس کیا، کچھ سوچا کہ یار یہ کیا ہوا؟ بھئی اتنے فضائل تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ جو ہمارا وطن ہے تو اس کی ایک برکتیں یہ بھی ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ آ رہا ہے، اور پھر ہمارے وطن میں خصوصیت کے ساتھ مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو شہر ہوتے ہیں تو ان میں خاص کر یہ افطار کا اور خاص اہتمام ہوتا ہے، جناب تراویح کا۔ پھر الحمدللہ ہمارے وطن میں بالخصوص مکے مدینے سے بہت پیار ہے، تو کوئی یا تو خود مدینے چلا، یا کسی کے دادا جا رہے ہیں، کسی کے ابا جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی کی بہنوں میں سے جا رہے ہیں، تو یوں یاد مدینہ کے بھی ایک سلسلے ہوتے ہیں اس میں۔ پھر اگر کسی کے گھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں دعوت اسلامی کا 104 شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے، تو اس مدرسۃ المدینہ نے 74,000 مدنی منع اور منیاں اس معاشرے کو دیے ہیں۔ اب یہ جو مدنی منع منیاں ہیں تو یہ کوئی تراویح پڑھا رہا ہے، کوئی شبینے سنا رہا ہے، تو یوں بھی ایک گھروں میں ہوتا ہے کہ بھائی آج میرا بیٹا جو ہے وہ وہاں تراویح پڑھا رہا ہے، آج میرے بیٹے کا ختم شریف ہے۔ گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ تراویح کا جہاں گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، ان کو امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، اس سے احکام تراویح یہ پڑھ لینا چاہیے کہ اس میں کچھ مسائل ہیں کہ جو گھروں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں ان کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس میں چیک کریں، کچھ غور کریں کہ زندگی کے اتنے ماہ رمضان آئے گزر گئے، یہ مہینہ بھی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر آئندہ جمعہ جو ہم میں سے زندہ رہے انشاءاللہ ماہ رمضان کو پا چکے ہوں گے، وہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، آنے والا جمعہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، آئندہ جمعہ۔ تو اس کا مطلب آئندہ جمعہ جو زندہ ہوگا وہ یقینی طور پر ماہ رمضان پا چکا ہوگا۔ ہم ہو نہ ہو رمضان نے آنا ہے، ماہ رمضان نے آنا ہے۔ تو اب اگر کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ ہم ایک چیز ہوتی ہے نا کہ
عادت سے مجبور ہیں ہم. تو یہ عادت جو ہے نا، عادت، اس کے متعلق تحقیق کے مطابق کہ دن بھر میں تقریباً 40% کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. 40% کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ عادت کے مطابق کرتے ہیں. اب کسی کی عادت سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہو تو اس کو عادت بنے گی. کوئی چیز مانگیں گے فوراً اس کا سیدھا ہاتھ بڑھے گا. کیوں؟ کہ اس کی عادت بن گئی. بیٹھ کے پانی پینا ہے، بیٹھ کے پانی پینے کی عادت بن گئی. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک تحقیق کے مطابق 40% کام ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے بلکہ اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں. اور جو عادت ہو جاتی ہے، جیسے مثال کوئی شخص بستر سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوا. اب کوئی تو ہوتا ہے کہ بیدار ہوتے ہی اٹھ گیا، کام میں لگ گیا، اور بعض ہوتے ہیں کہ بستر سے اٹھنے میں بھی ان کو گھنٹہ لگ جاتا ہے، بستر ہی نہیں چھوٹتا، بلکہ الارم لگاتے ہیں. اب الارم لگاتے ہیں تو الارم بج کے تھک جاتا ہے کہ بھائی اٹھ، اب تو اٹھ جا، اب تو اٹھ جا. نہیں، بلکہ پھر کہ کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یار الارم جو ہے نا تھوڑا دور رکھو. بعض اوقات ہوتا ہے الارم قریب ہی رکھا، ہاتھ مارا، بند ہو گیا، اٹھے ہی نہیں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی الارم دور رکھو تاکہ یہ بستر سے اٹھ کر بند کرنے جاؤ گے تو پھر آپ سمجھو بستر سے اٹھ گئے. تو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر بستر پہ لیٹے تو لیٹیں، 9 بجے اٹھنا ہے، اٹھ گئے آپ، بستر کب چھوڑا. تو اسی طرح کئی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنی عادت کے مطابق ایک معاملہ کرتے ہیں اور بالآخر جب وقت گزر جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم یہ بھی کر لیتے، کاش ہم یہ بھی کر لیتے. تو یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ جو کمزور عادتیں ہوں اس کو دور کرنا کس کا کام ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی ڈاکٹر صاحب اگر ہم کو سینے میں تکلیف ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی واک ضروری ہو گئی ہے، واک کرنا بہت ضروری ہو گئی، اگر واک نہیں کریں گے تو یہ تو آپ کی بلاکیج بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آپ کا نقصان پہنچائے گا. اس ڈاکٹر صاحب کے کہے پر 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر چلنا دوڑنا ہم کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نمازوں کے اہتمام کا کہا جائے، قرآن سیکھنے پڑھنے کا معاملہ کرنے کا کہا جائے، رزق حلال کے حصول کی ہی کوشش کرنی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جائے، تو اگر بعض اوقات ہوتا ہے یار میں کر نہیں سکتا ہوں، یار فجر میں میری آنکھ کھلتی نہیں ہے. اب فجر میں آپ کی آنکھ کھلتی نہیں ہے کیوں؟ کہ یار میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں 8 بجے ہی اٹھتا ہوں، اس سے پہلے میری ترکیب نہیں ہے. چلے جی آپ کی گریجویشن ہو گئی، اب آپ کو گورنمنٹ کے کسی ایسے ادارے میں جاب مل گئی جس میں 7 بجے پہنچنا ہے. آپ 5 بجے اٹھیں گے، تیار ہوں گے، 1 گھنٹے کا سفر کریں گے، 7 بجے پہنچ جائیں گے آپ. اب آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، کیوں بھائی؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں 8 بجے سے پہلے اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. گریجویشن کرنے تک آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور آج آپ کی جاب ہو گئی، چند ہزار روپے کا آپ کو اس میں بینیفٹ حاصل ہونے لگا، آپ کی اس معاملے میں کچھ کریڈٹ بننے لگی، تو آپ کہتے ہو کہ اب میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اٹ مینز آپ چینج ہو سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح ہماری توجہ ہو جائے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا، ایک نوجوان نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ میری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی برتن دھوئیں. بزرگ نے پوچھا کیا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی.
تو کہا کہ برتن ہمیشہ باہر سے کم اندر سے زیادہ دھلتا ہے. برتن دھوئے تو اس نے کہا ہاں. پھر جواب دیا کہ برتن باہر سے کم اندر سے زیادہ دھلتا ہے. تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو دھونا چاہتے ہیں تو باہر سے تو دھلتے ہی دھلتے ہیں، روزانہ دھلتے ہیں، اندر کی دھلائی کب ہوگی؟ جس دن یہ اندر کی دھلائی ہو گئی نا، ہمارے سارے کام سیدھے ہو جانے. تو ہمیں بسا اوقات جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، جو دنیاوی کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کے مطابق تو ہمیں کوئی ذہن سازی کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. بلکہ یہاں تک میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جو رات کو مختلف فنکشنز میں گاڑیاں چلاتا تھا، جو عموماً وینیں چلتی ہیں، ایک رات میں ان کے ساتھ تھا. رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ صبح یہ بچوں کو اٹھاتے ہیں اسکولز کے لیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی 2:30 بج رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یہ صبح کب کیسے اٹھتے ہیں آپ صبح کیسے اٹھتے ہیں؟ جبکہ 2:30 بجے آپ ابھی تک گاڑی میں، یہ جو گاڑی میں بیٹھے ان سب کو آپ چھوڑیں گے، پھر آپ اپنے ورک شاپ جائیں گے، گاڑی کھڑی کریں گے، پھر گھر جائیں گے، پھر سوئیں گے. اب آپ نے سونے کے بعد اپنے اگلے روٹین کے لیے اٹھنا ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ بتائیں اٹھتے کیسے؟ کتنے الارم آپ کو لگانے پڑتے ہیں اٹھنے کے لیے؟ کس کس کو کہنا پڑتا ہے آپ کو اٹھنے کے لیے؟ آپ یقین مانے اس نے کہا میں کوئی الارم نہیں لگاتا، کوئی الارم نہیں لگاتا، کسی کو میں نہیں کہتا، میری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. کیوں؟ اس نے اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس نے اپنا ایک روٹین بنایا ہے، اس نے اپنی ایک عادت بنائی ہے کہ چاہے رات کو میں کسی وقت بھی سوؤں گا، اس وقت مجھے لازمی اٹھ کر اپنی جاب کو اٹینڈ کرنا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے رمضان خیر سے نیکیوں بھرا گزر جائے، عبادت بھرا گزر جائے، ریاضتوں بھرا گزر جائے، تو اگر کچھ کیلکولیشن کر لیں، کچھ دیکھ لیں کہ بھئی 40 رمضان گزارے، 45 رمضان گزارے، 25 رمضان شریف گزار دیے، وہ تو جو گزرے وہ بعد میں ہی افسوس ہوتا ہے، اب تو رمضان آنے والا ہے. تو ہم جائزہ لیں کہ کون کون سی ایسی باتیں کہ جس میں میں مبتلا ہو کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہوں، اور پچھلی مرتبہ کس کس طرح سے میں نے اپنے معاملات میں یہ انداز اپنائے تھے تو کمزوری رہ گئی تھی. اب جیسے مثال ماہ رمضان آئے، مجھے روزے رکھنے، اب روزے رکھنے، اور روزے رکھنے انشاءاللہ رکھنے ہیں نا، روزہ رکھیں گے بھی اور روزے رکھوائیں گے بھی انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے روزے رکھوائیں گے انشاءاللہ. یہ اس وقت کی تو بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ روزے نہیں رکھتی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے فضائل پڑھیے. جیسے میں نے ایک روایت ہی سنائی، تو فیضان رمضان یہ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس کا ابتدائی پہلا چیپٹر ہے فضائل رمضان. اس فضائل رمضان کو پڑھیے. ایسی کئی روایات ہیں کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا اور بے ساختہ کہیں گے کہ واہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. کہ جس میں نیکیوں کا ثواب یہ بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. روزہ رکھنے والا تو عبادت میں شامل ہو ہی جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. سونا عبادت، سونے کے بعد جو روزہ ہے وہ عبادت، افطار کرنا عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت، تراویح ادا کرنا عبادت، تراویح کے بعد سحری کے لیے سونا یہ عبادت. یعنی ہر آن گویا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ماہ رمضان کے فضائل جانیں گے انشاءاللہ، رغبت بڑھے گی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی کہ رمضان آنے والا ہے. انشاءاللہ میں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ.
بالکل پکی نیت کر لیں گے انشاءاللہ بلا عذر شرعی میرا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپنے گھر میں بھی ذہن بنا لیں, بچوں کا بھی ذہن بنا لیں, بچوں کی امی کا بھی ذہن بنا لیں. ہاں اس میں بسا اوقات ہمارے اپنے کام کاج کے روٹین, ہماری جاب, ہمارا اپنا کام یہ ٹف ہوتا ہے. لیکن دیکھیں تو صحیح نا, اس مہینے میں, یہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے اور یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے, گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. یہاں تک کہ اس کی فضیلت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو, پورا سال رمضان ہو. ایسی فضیلتیں اس پیارے پیارے مبارک مہینے کی ہیں. تو اس مہینے میں ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب نمازوں کا معاملہ آتا ہے. اب نماز کی تو بدقسمتی سے ایک ہماری روٹین رہتی نہیں ہے. یعنی اولاً تو ایک بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی. اچھا, جو نماز پڑھتی ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی, جو جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے وہ پہلی صف کا اہتمام نہیں کرتی. تو ان تمام چیزوں کی ایک کیلکولیشن کریں کہ یار نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے بلا عذر شرعی, جماعت کو چھوڑنا بھی گناہ ہے. تو اب اگر میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کی توبہ کریں اور اپنا ذہن بنا لیں, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اب 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا. دیکھیں, اس میں میں نے آپ کو یہ نیت نہیں کرائی کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. بھائی جماعت کے ساتھ تو ابھی جمعہ کی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو بھی جماعت کے ساتھ, جمعہ تو ہوتا ہی جماعت کے ساتھ ہے. تو اب سے ہی, آج سے ہی, کیونکہ رمضان کے روزے رمضان کے آنے پر فرض ہوں گے, نماز تو فرض ہے, جماعت تو واجب ہے. تو اگر کوئی جمعہ پڑھتا ہے اور باقی نمازیں وہ الگ سے پڑھ لیتا ہے, نہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنی. اللہ نصیب کرے جماعت کے ساتھ اور پہلی صف کا اہتمام کرے, ثواب کی حرص اپنے اندر پیدا کرے. زندگی مختصر ہے, اس مختصر سی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے اور مجھے انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ خاص کر رمضان کے مہینے میں اور وہ بھی ابتدائی دنوں میں نمازیوں کا رش زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب اگر نمازیوں کا رش زیادہ ہے تو ہمیں بھی جلدی چلا جانا چاہیے, جلدی جائیں گے تاکہ مسجد میں ہم کو جگہ مل جائے. تو اب اگر ہم مطلب وہی روٹین اپنائیں اپنے اینڈ ٹائم پہ جانے کی تو ظاہر پہ جگہ نہیں ملے گی. تو ویسے بھی احادیث مبارکہ میں فضائل بیان ہوئے کن لوگوں کے, جو اذان سے پہلے ہی مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, کہ ایسے خوش نصیبوں کے چہرے سورج کی روشنی سے زیادہ قیامت کے دن روشن ہوں گے. پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے, وضو پہلے تیار کرتے لیکن اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاتے. تو حدیث میں بیان ہوا کہ ایسے خوش نصیبوں کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ جو اذان سنتے ہی وضو کرتے اور مسجد میں حاضر ہو جاتے, ایسے خوش نصیبوں کے چہرے 14ویں ستاروں کی مانند روشن ہوں گے. تو بہرحال یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون سا گریڈ پسند کرتے ہیں. دنیا میں تو فرسٹ A1 گریڈ چاہیے بھائی, ممتاز مع شرف چاہیے ہم کو. ہم ادارے میں کام کرتے ہیں, ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہونے چاہیے, ہمیں ایوارڈ ملنا چاہیے, ہمارا الاؤنس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مین آف دا میچ ہے, یہ مین آف دا منتھ ہے, یہ مین آف دا آفس ہے, یہ مین آف دا فیکٹری ہے. یہ تو ہم دنیاوی طور پر تو گریڈ چاہتے ہیں, اخروی طور پر اس میں بھی گریڈ چاہیے, اس میں بھی گریڈ چاہیے کہ جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں بھی آقا کے قدموں میں جگہ پائیں گے انشاءاللہ. یہ اس کے لیے کوشش تو ہوگی نا, اس کے لیے کوشش تو ہوگی نا. ایک کام کرنا ہے, گڈ ہے, کہتے ہیں نہیں ہم بیسٹ کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم ایکسیلنٹ کریں گے, تو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نماز کا اہتمام اگر کرنا ہے, ماہ رمضان کی آمد ہے,
اب سے ہی تیاری کر لیں اور اذان سے پہلے ہی وضو تیار ہو. اللہ نصیب کرے تو اذان سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں آپ کو تلاوت کا بھی موقع ملے گا, آپ کو اوراد و وظائف کا بھی موقع ملے گا. مسجد میں رہ کر آپ کو ایک پرسکون ماحول ملے گا, مسجد میں آپ کا دل لگے گا. یوں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم مسجد میں اپنی جگہ بنا لیں گے اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں بھی 5 نمازیں پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ. نیت کریں, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آج سے نیت کریں انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. پھر میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ اور غور کریں کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں, وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے سبب میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. وقت ضائع کرنے کا جو معاملہ ہے نا, یہ بدقسمتی سے ہمارا بہت زیادہ ہے. ہم اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں, وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھایا کرتے تھے بلکہ ستو پی کر, یعنی ایک پاؤڈر ہوتا ہے جس ستو کہتے, بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں تو ستو پی کر وہ اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہ ستو پی کر گزارا کرتے ہیں, یعنی جوس پی کر گزارا کرتے ہیں, آپ روٹی نہیں کھاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے روٹی چبا کر کھانے اور ستو پی کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے. یعنی جتنی دیر میں مجھے روٹی چبانی پڑتی ہے اور اس کی بجائے میں ستو پی کر گزارا کر لیتا ہوں تو 90 تسبیح میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں. اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی. یہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد جانتے تھے نا کہ زندگی مختصر ہے, جو وقت ایک بار آ چکا دوبارہ نہیں آئے گا. احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آج جو کرنا ہے, سورج جو طلوع ہوتا ہے اعلان کرتا ہے کہ مجھ میں جو آج کام کرنا ہے کر لو, آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہی 3 سانس تو ہیں. ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے سکتا, ایک سانس وہ جو لے گا, کنفرم نہیں ہے لے گا کہ نہیں لے گا, ایک سانس وہ جو لے رہا ہے, جو لے رہا ہے یہی اس کی زندگی ہے, یہی اس کی زندگی ہے. تو آج اگر ہمارے پاس جو بھی نعمت نصیب ہوئی ہے وقت کی صورت, وقت بہت بڑی نعمت ہے, تو اس وقت کی قدر کیجیے. اور پھر دیکھیے وقت ضائع کہاں ہوتا ہے. نمبر 1 موبائل فون میں وقت ضائع ہوتا ہے. بعض لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ معاشی طور پہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو نیٹ آف رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نیٹ آن کرتے ہیں. تو ان کو تو دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سکون میں رہتے ہیں. جن کا نیٹ کھلا رہتا ہے وہ تو یہ سمجھتے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, چیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, چیک کر رہے ہوتے, کوئی آیا. بلکہ کسی نے ایک تصویر آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے, مسجد کا ایک منظر لیا ہے, 6-7 نمازی بیٹھے, تقریباً سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اپنے موبائل کو چیک کر رہے ہیں. یعنی اس نے بڑا عجیب سا ایک جملہ لکھا ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے کے وقت میں اگر کسی کو مسجد میں دیکھتے تھے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے, کوئی دینی کام اور مصروفیت ہے. اور یہاں دیکھیں تو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وہ موبائل دیکھ رہے ہیں. یعنی گویا نماز سلام پھیرنے کے بعد اگر یوں کہا جائے کہ پہلے بندہ ہاتھ جیب میں ڈال کر تسبیح نکالتا تھا اور تسبیح پڑھتا تھا, آج اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالتا ہے.
کوئی پیغام تو نہیں ہے. تو ہم اگر اپنے اس ماہ رمضان مبارک کی آمد پر ہم ثواب بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی شیڈول بنا لیں موبائل کے استعمال کا بھی، کہ یار موبائل اسی طرح سے مجھے استعمال کرنا ہے. بعض کے اتنے کوئی ضروری کام یا اتنے بڑے بڑے معاملات نہیں ہوتے کہ جس کو ہر وقت جو الرٹ رہنا ہی لازم ہوتا ہے. لیکن چونکہ ماہ رمضان میں مجھے نیکیاں کمانی ہے اور میرے وقت کو ضائع کرنے میں اس موبائل کا ایک بڑا ہاتھ ہے، تو اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنا شیڈول بنا لیں اور یہ جو دن ہیں اس میں اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں موبائل بھی کم سے کم استعمال کروں گا. اسی طرح لوگوں سے غیر ضروری میل جول، یہ جو آپس کی دوستیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی ہمارے وقت کو بڑا ضائع کرتی ہے. اور خاص کر اس میں ہمارا جو دل لگتا ہے نا، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دل لگتا ہے کہ جو فضول باتیں کرتے ہوں، جو ہنسانے کی باتیں کرتے ہوں، جو کھیل کود کی باتیں کرتے ہوں، جو فلموں ڈراموں کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہوں. تو ایسے لوگوں سے ہمارا میل جول زیادہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ایسی گفتگو سننے سے عموماً دل میں سختی بھی پیدا ہوتی ہے، روحانیت کا یوں سمجھنے کہ بیڑا غرق ہی ہوتا ہے. تو ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ فلاں سے جب ملتا ہوں نا میں، تو ایک تو یہ کہ میں واقعی گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہوں، میرا وقت بھی بہت ضائع ہو جاتا ہے، اور اس سے ملنا بھی کوئی میرا اتنا بہت ضروری کام نہیں ہے، کوئی اتنے دینی فوائد نہیں ہے اس کے ملنے میں. تو ایسے غیر ضروری افراد سے میل جول کم رکھنا ہے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، یعنی کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا جو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں لیکن اس کی دوستی نہ چھوڑنے کے سبب ہم غیر ضروری کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو ماہ رمضان کی آمد ہے، اگر تصور کیا جائے تو پچھلے ماہ رمضان میں بھی کئی ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی دوستیوں نے ہماری نمازیں قضا کرائیں تھیں، جن کی دوستیوں نے ہمیں تراویح سے محروم رکھا تھا، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے سبب ہم کھیل کود میں مصروف ہوئے تھے اور بہت سارے حقوق العباد ہم تلف کرتے تھے. تو اس ماہ رمضان میں ایسے غیر ضروری لوگوں سے میل جول نہیں رکھوں گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح فضول کلام کی عادت بد، اپنی زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ ہمیں جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. جی ہاں، اگر کوئی کسی کو نیکی کی بات بتائے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ وضو کرتے ہیں، جی ہاں وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، الحمدللہ. وضو کرنے کا ثواب تو یہ ہے کہ بندہ جو وضو میں اعضاء دھوتا ہے، تو جو اعضاء مثلا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. مگر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے اس کے سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب یہ نیکی کی بات بتائی میں نے، جو اس پر عمل کرے گا، نماز سے پہلے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، فضیلت ملے گی اس کو. اس نے عمل کیا، مجھے بھی ثواب ملے گا. تو یہ بات اگر ہم کہنے کی عادتیں بنائیں اپنی، میری زبان سے فضول بات نہ نکلے. ہاں نیکی کی بات بتاؤں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور وہ الٹا ہاتھ بڑھا رہا ہے، آپ دینے سے پہلے اگر اس کو کہیں گے پیارے بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، آپ اس پر عمل کریں نا، وہ فوراً اپنا الٹا ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہاتھ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ نیکی کی بات آپ نے بتائی، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ کلام کریں نا، یہ کلام کریں. لیکن ہمارا کلام تو بس عجیب و غریب ہوتا ہے، ہمارا کلام عجیب و غریب، اس میں ہمارا کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ معاذ اللہ بعض اوقات تو گناہوں بھری گفتگو ہو جاتی ہے، کفریات تک زبان سے بولی جاتی.
اس کی اگر عادت واقعی اچھی کرنی ہے اور آپ کو احساس کرنا ہے کہ یہ فضول باتیں کیا ہوتی ہیں، امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے خاموش شہزادہ، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو میں بڑی خامہ کا فضول بات، خامہ کا. آج یار موسم بڑی گرمی ہے یار، آج ہے بڑی گرمی. تو بھائی آپ بڑی گرمی سے پوچھ کر کیا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ایک مکان آپ نے کتنے کا لیا؟ بھائی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو مکان لینا ہے؟ یہ گاڑی کون سے ماڈل کی ہے؟ اس موبائل میں کتنا مطلب بیٹری کتنی دیر چلتی ہے؟ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا، بس وہ بات کرنے کو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نیکی کی بات بتائیں گے، نیکی کی بات کہیں گے، ہمیں ثواب ملے گا. تو یہ فضول کلام، اس کی معرفت ہونی ضروری ہے. اور اس کی عادت بنانے کے لیے ہمارے اسلاف و بزرگوں نے کیسے کیسے مجاہدے کیے. ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ بولنا ہی کم پڑے. کسی نے کسی سے سوال کیا کہ عافیت کس میں؟ کہا بولو مت. کہا حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بولے نہیں. تو کہا اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان سے کچھ نہ نکالو. تو عادت بنائیں. کیوں؟ کہ رمضان آنے والا ہے. کم بولنے کی عادت بنائیں، درود پاک کی کثرت کی عادت بنائیں، ذکر اللہ کرنے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اسی طرح اپنے جذبات پر قابو، یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا اور روزہ رکھا ہوا ہوگا. اب بس وہ کوئی خلاف مزاج ہم سے بات ہو جائے تو اب تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہی تماشے ہوتے ہیں. گھروں سے نکلیں گے تو وہاں لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، محلے میں ہوں گے تو پڑوسی سے لڑ رہا ہوگا، گھر میں ہوں گے تو شوہر بیوی پہ گرم، بیوی بچوں پہ گرم. وہ مطلب میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ ہم نے روزہ رکھا ہے. تو روزہ اس بات کا نام تھوڑی کہ آپ روزہ رکھ کے سب سے لڑتے رہیں. نہیں، اس میں تو نرمی لانی پڑے گی اور اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان جاندار ہوتا ہے، تھوڑا سا روبدار ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو بولنا زیادہ آتا ہے. تو ایسا شخص سمجھتا ہے کہ میں سب پر حاوی ہو جاؤں گا اور وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہم نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے انداز سے کسی کو کچھ تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا. اگر کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو جھاڑا ہوگا، کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو کسی انداز سے بھی تکلیف پہنچائی ہوگی، قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا. اور قیامت کے دن حقدار کو حق، یہ کوئی معافی تلافی سے نہیں ہوگا، بلکہ اگر نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اور اسی دن کے حساب کتاب کے لیے ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ ڈرا کرتے تھے. تو بہرحال ماہ رمضان کی آمد ہے، اپنے جذبات پر قابو، اپنے جذبات پر قابو پانا ہے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اگر کوئی مجھ پر غصہ کرے گا بھی، نرمی کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. بعض اوقات گھر میں لڑائی ہوتی ہے، دو بھائیوں کی کسی بات پر تکرار ہو گئی. اب دونوں بھائی اگر غصے میں ہوتے ہیں تو آپس نتیجہ کیا ملتا ہے؟ جدائی. معاملہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک نرمی اختیار کر لے، خاموش ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے گی. دوسرے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے خامہ کا اس کو ڈانٹا تھا لیکن اس نے میرے سامنے بولا نہیں. پڑوسی کے بارے میں بھی خیال کرے. بعض اوقات پڑوسی مطلب برا کرتے ہیں لیکن ہے پتہ ہے کیا، کسی نے بڑی پیاری بات سمجھانے کے لیے کہی کہ ایک شخص نے کہیں کرائے پر مکان لیا. اب وہ جو مکان تھا برابر والا، اس میں کچھ
4-5 भाई रहते थे, लेकिन वो सारे लड़ते रहते थे और अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को भी बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। तो एक दिन और शरारती भी थे वो, तो एक दिन उनमें से किसी ने, वो 4-5 भाइयों में से किसी ने अपने घर का सारा कचरा, ये जो नया पड़ोसी था उसके दरवाजे के आगे डाल दिया। अब पड़ोसी ने थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खोला तो सारा कचरा वो तो घर के आगे पड़ा हुआ था। वो अंदर गया, बाल्टी लाया, साफ सफाई कर ली, फिर अपने घर में जाकर उसके घर में कुछ फलदार दरख्त लगे हुए थे, उसने अपने दरख्तों से फल चुने और उससे अपनी बाल्टी भर ली, और शाम को जाकर उसने दरवाजा खटखटाया पड़ोसियों का। अब वो जो 4 भाई थे, 5 भाई जो सबसे लड़ते थे, वो समझे कि ये लड़ने आया है, तैयार हो गए कि ये तो नया है, इसको तो हम 5 भाई गिरा देंगे। बड़े रोब दबदबे के साथ उन्होंने दरवाजा खोला, तो जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मुस्कुराता चेहरा था पड़ोसी का, और उसने अपने फलों से भरी हुई बाल्टी उनको पेश की कि हमारे घर में यही था, मैं आपके लिए ले आया। समझाने को समझा गया वो कि मैं चूंकि फलदार हूं, मेरे घर में फल ही फल हैं, तो मैं अपने घर से फल लेकर आया हूं। आप चूंकि लड़ते रहते हैं, आपके घर में कचरा ही कचरा है, तो आपने मेरे घर पे कचरा डाला था। मेरे घर में कचरा नहीं है, मेरे घर में तो फल है, मैंने वो आपको पेश किए। तो अब अगर कोई अपनी जात का कचरा निकालता है तो हम भी तो अपनी जात से फल दे सकते हैं उसको। तो हम अपना अंदाज मीठा करें, हम अपनी मोहब्बतें दें, प्यार देंगे, इंशाअल्लाह इस माशरे में तब्दीली आएगी। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान की आमद है और खुश नसीब आशिकान रसूल, जी हाँ, आप मदनी चैनल के नाजरीन, मैं आपको हैरान कुन खबर देता हूँ कि माशाल्लाह इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कई ऐसे इस्लामी भाई भी हैं जो माह रमज़ान का एतिकाफ करने आ चुके हैं। आपको हैरानगी होगी, आपको हैरानगी होगी कि रमज़ान का महीना अभी तो 5 दिन बाकी है। हो सकता है किसी और ने भी सोचा हो कि मैं रमज़ान का महीना फैज़ान मदीना में गुजारूंगा, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का एतिकाफ करने के लिए आशिकान रमज़ानों की आमद का सिलसिला फैज़ान मदीना में शुरू हो चुका है। और जो मेरी इत्तलाएं हैं, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कमोबेश 300 इस्लामी भाई ये मज़ीद शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। तो अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। ये रमज़ान का महीना ज़िंदगी में आया ही आया, अल्लाह हमको भी खैर व सलामती के साथ नसीब करे। तो एक मरतबा ये रमज़ान एतिकाफ में भी गुजार लें, आपको बहुत बरकतें मिलेंगी। आइए, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 1 माह का एतिकाफ का सिलसिला ये हो रहा है, और इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के 2 मदनी मुज़ाकरों का भी इसमें बहारें होंगी, तो इसको लूटिए। और आज रात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इशा की नमाज जो कि 9 बजे है फैज़ान मदीना में, 9:30 बजे निगरानी शूरा ताजिरों में एक बड़ा ही अहम बयान फरमा रहे हैं। ताजिर कौन? हम सब ताजिर हैं, या तो मुलाजिम होगा या सेठ होगा, ज़ाहिर है हर काम करने वाला ताजिर है। तो ताजिरों में ये सुन्नतों वाला बयान है, और निगरानी शूरा का बयान कैसा होता है? मदीना मदीना होता है। तो इंशाल्लाह हरारत मिलेगी, जज्बा मिलेगा, शौक़ मिलेगा, और रमज़ान का महीना और ज़ौक़ के साथ गुजारने का हमें जज्बा नसीब होगा। आज रात हरगिज़ ना भूलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इशा की नमाज के बाद तकरीबन 9:30 बजे इज्तिमा का आगाज़ होगा, निगरानी शुरा का बयान होगा। हमारे बाबुल मदीना से तो कई मकामात से गाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं। मदनी चैनल के नाजरीन को भी मैं दावत दूंगा जो बाबुल मदीना में है कि मदनी चैनल पे देखने के बजाय यहाँ आशिकान रसूल के साथ शामिल हों, इस बयान की बरकतें हासिल करें। जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं इन सब को भी दावत देता हूँ कि आप सब भी इस इज्तिमा में शरीक हों, और जो मदनी चैनल में दुनिया भर में देख रहे हैं, मैं इन सब को दावत देता हूँ कि आज के इस इज्तिमा को हरगिज़ मिस ना करें। बहुत ही अहम बयान होगा, बहुत ही अहम बयान होगा,
بہت ہی اہم بیان ہوگا انشاءاللہ 9:30 بجے نگران شورا کا سنت و برا بیان، اور پھر کل ہفتہ ہے مدنی مذاکرہ، اور جی ہاں اتوار کو دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا سنت و برا اجتماع وہ بھی فیضان مدینہ میں ہی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد تو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے۔ تو یوں اب تو یہ دن نیکیوں میں گزارنے ہیں، نیکیوں میں گزارنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے، اس اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔